الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کل ہمارے ماحول میں خواتین کی ملازمت اور تجارت یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس ضرورت کو کہاں اور کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، شریعت اس میں کیا رہنمائی دیتی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی چند باتیں ہوں گی۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو الحمدللہ ہمیں شریعت سے اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے اپنے آفس میں اگر کوئی عورت کام کر رہی ہے یا ہم ایسی جگہ جاب کرتے ہیں جہاں عورتیں کام کرتی ہیں یا عورت تجارت کر رہی ہے، تو ان تمام صورتوں میں شریعت کی رہنمائی موجود ہے۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ اگر مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہنا ہے حرام ہے، اپنی طرف سے طے کر کے پھر پوچھنے بھی نہیں جاتے۔ پوچھنے کیوں نہیں جاتے کہ اندر سے دل کے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اپنی منمانی کرنی، ہمیں اپنے ظاہری فوائد ہی اتنے مقصود ہیں، اللہ کی ناراضگی کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی شریعت کا ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اس میں رہنمائی دے دیجئے، شریعت کے حوالے سے بات بتائیں۔ تو ابھی جو بیان ہو رہا ہے یہ بعض مستورات کے شدید اصرار کے اوپر، ان کے میسج پہ میسج اور کہ جی یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں، تو ان کے حوالے سے یہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2-3 دن پہلے میں اپنے گھر میں یہ بیان الحمدللہ تفصیل سے کر چکا ہوں۔ بدھ والے دن رات کو ہمارے ہاں الحمدللہ ایک ہفتے میں 2 مجالس ہوتی ہیں، ہر اتوار عصر سے مغرب، ہر اتوار عصر سے مغرب گھر میں ٹاؤن شپ میں امبالہ ہاؤس 31A1، اور ہر بدھ کو شام 7:30 سے 8:30۔ اتوار کو کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اچھا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے کہ ابھی ہر چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی مل جائے تاکہ انسان شریعت کے مطابق زندگی گزار کے کامیابی حاصل کر سکے۔ نہیں تو کم سے کم اتنا تو پتہ ہو کہ ہم کہاں غلط ہیں، اور پھر اللہ توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں بہتری کی۔ اب عورت کا پیسہ کمانا، ملازمت اور تجارت، اس میں مغربی نقطہ نظر کیا ہے اور مسلمانوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تفصیل کسی نے جاننی ہو تو گزشتہ بدھ کا بیان 1 گھنٹے کا ہے، ابھی تو یہاں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مدد فرما دیجیے اور اس کو کم وقت میں پوری بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مغرب کا جو نظام ہے سرمایہ دارانہ، اس میں امیر اور غریب کی تقسیم یہ ہے کہ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر۔ میں خود ایک کاروباری ہوں تو ہمیں 2 طریقے کی، جب بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو 2 طریقے کے کسٹمر ملتے ہیں، یا تو ایلیٹ کلاس کہ اس کے لیے پیسوں کی تنگی کوئی نہیں، جتنی مرضی مہنگی چیز ہو، یا پھر بالکل نیچے درمیان والا طبقہ پاکستان سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا تحفہ ہے کہ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر۔ اس نظام میں مزدور کو
صرف اتنا ہی دیتے ہیں کہ نہ وہ پورا جی سکے نہ مر سکے. صحیح جی اٹھا تو پھر ہماری بات نہیں مانے گا، اور مر گیا تو ہمیں خدمت کے لیے لوگ چاہیے. تو اتنا ہی مزدور کو ملتا ہے، نہ وہ زندگی بھر جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. شریعت کا نظام کچھ اور ہے. شریعت کے نظام میں ہر ایک کی رعایت رکھی گئی ہے. اب اگر ہم اپنے خاص ٹاپک پر آتے ہیں کہ عورت کے کام کے حوالے سے مغربی طرز عمل کیا ہے اور شریعت کا کیا ہے، اور اس کے معاشرے کے اوپر نقصان اور فوائد کیا ہیں. مغربی نقطہ نظر عورت کو گھر سے باہر نکالنے کا وہ کیا ہے، اس میں ایک بہت ساری باتیں. ایک بات تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں خود غرضی. کیا کہتے ہیں؟ خود غرضی. مغرب کا مرد اتنا خود غرض ہے کہ اپنی ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں لیتا. یہ خود غرضی ہے کہ وہ اپنی ماں کی، بیٹی کی، بہن کی، بیوی کی جو فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے اس کو اون نہیں کرتا. کہتے تمہارا معاملہ ہے، میرا نہیں. دو میاں بیوی جا رہے تھے ایک جگہ پہ، تو راستے میں ان کو سگریٹ کی ضرورت ہوئی کسی ایک کو دوسرے سے، تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، غالباً بیوی کو چاہیے تھا یا بیوی کے پاس تھا، خاوند کو چاہیے تھا. تو خاوند نے بیوی کو کہا، کین آئی بورو اے سگریٹ فرام یو؟ کیا میں آپ سے ایک سگریٹ ادھار لے سکتا ہوں؟ ابھی بعد میں واپس دے دوں گا. سفر پہ جانا ہے، ٹکٹ لینا ہے، دونوں ہنی مون پہ یا اپنے کسی بھی کام پہ جا رہے ہیں، تو اپنا بل وہ پے کرے، اپنا بل یہ پے کرے. ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اب 18 سال کی ہو گئی اولاد، اب جاؤ اپنا کام کرو، ہم تمہارا فائنینشیل بوجھ نہیں لیں گے. یہ مغرب کا ایک سلسلہ ہے، وہاں عام ہے. اس کی بنیاد خود غرضی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں ابھی بھی، گو کہ ہم دین سے خاصے دور ہوتے چلے گئے، لیکن الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ہاں ایسی مثالیں ہیں کہ مرد کا یہ دل کرتا ہے کہ میری بیٹی گھر میں رہے، میں اس کو لا کے دوں. میری بوڑھی ماں گھر پر ہے، اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں، اور اپنی بہن کا اور اپنے گھر کا معاملہ میں خود دیکھوں جہاں تک میرے لیے ممکن ہو. الحمدللہ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ ہماری اقدار ہیں. شریعت نے مرد کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالی فائنینشیل رسپانسبلٹیز کی، عورت کے اوپر نہیں ہے. فرمایا کہ اگر بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری، ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری کہ اس کی ضروریات کو پورا کرے، اور اس پورا کرنے کے اوپر اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں. تو شریعت نے تو یہ نظام دیا. مغرب کا نظام خود غرضی پر ہے، شریعت کا نظام خیر خواہی پر ہے. ایک اور وجہ بھی ہے عورت کو بزنس میں یا باہر لانے کی، جاب میں مغرب کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے لذت کا حصول، شہوات کو آسان بنانا. عورت جب تک گھر میں چار دیواری میں رہے گی تو مردوں کی ہوسناک نگاہیں اس تک پڑنا مشکل، ان کے ہاتھ ان کے جسموں تک پہنچنا مشکل. جب وہ باہر نکلے گی تو پھر یہ کام ایک اسٹیپ تو گھر سے نکالنے والا پہلے ہی وقت آسان ہو گیا، اگلے مراحل پھر ساتھ ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، کافی جگہ ہو جاتے ہیں. اور یہ چیزیں عام ہیں، کوئی چھپی بھی نہیں ہیں. یہ جو مغرب کہتا ہے نا عورت کو آزادی دو، عورت کو آزادی دو، اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ گھر میں بند عورت تک آزادی سے نہیں پہنچ سکتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت کی آزادی کے نام پر عورت کو اس کے گھر سے نکالو تاکہ میں اس کے جسم تک آسانی سے اپروچ کر سکوں، آزادی کے ساتھ پہنچ سکوں. انڈر لائن یہ ہے، مرد یہ چاہتا ہے میں جہاں جاؤں ایک کوئی عورت، خوبصورت نوجوان لڑکی مجھے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرے. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی لذات، شہوات، یہ چیزیں. تو مغرب نے ان دو چیزوں کی وجہ سے، بالخصوص اور بھی ہیں، خود غرضی اور لذات، شہوات، ان دو بنیادی چیزوں کی وجہ سے عورت کو گھر سے باہر نکالا. الحمدللہ اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے، یہ پاک دامنی کا درس دینے والا مزاج ہے. تاہم اب نکال دیا، ہمارے یہاں بھی نکل رہی ہیں عورتیں، بہت نکل رہی ہیں. اب اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں؟
دیکھیں آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کوئی جاب کرتا ہوگا، کوئی بزنس کرتا ہوگا، اور دنیا میں سفر کرنے والے آپ لوگ ہیں. یہاں کوئی، میں کسی گاؤں میں تو نہیں بیٹھا ہوا، لاہور کے ایک بہترین علاقے شاہ جمال میں ایک ایسی جگہ جو ایک پورا بزنس ہب ہے، اور سارا یہاں پہ اچھا ایک پڑھا لکھا عملہ یعنی کہ طبقہ رہتا ہے، تو ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں. اگر میں کہیں کوئی بات غلط کہوں تو میری درخواست ہے کہ دوران بیان آپ مجھے اشارہ ضرور کر دیں کہ بھئی یہ آپ کی بات حقیقت سے مختلف ہے، یا بیان کے بعد بتا دیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جب ملازمت پہ آتی ہے، تجارت پر آتی ہے، بزنس کرتی ہے، تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ فائدے پہ پہلے غور کر لیں. عورتوں کے گھر سے باہر نکل کر کھانے کمانے کے فوائد میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بعض گھروں کے فائنینشیل پرابلمز حل ہوئے ہیں. پورے معاشرے کے نہیں، اگر 100 عورتیں نکلی ہیں نا تو 100 نہیں، بعض گھروں میں جو فائنینشیل ایشوز تھے وہ کسی درجے میں کور ہوئے ہیں. یہ ایک فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض گھروں میں جہاں پہ شوہر ایک ظالم ولن کی صورت میں موجود ہوتا ہے اور سسرال ایک پورا ٹینشن کا ماحول دیے رکھتا ہے، عورت پریشان ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، دباؤ میں ہوتی ہے. جب وہ باہر نکلتی ہے تو فیل کرتی ہے کہ کچھ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، ذہنی طور پر بھی، فائنینشلی بھی، جیسے بھی. تو بعض جگہ یہ بھی فائدہ ہے، تو جو فائدہ ہے اس کو ہمیں ماننا چاہیے. اسی طرح کے چند اور فوائد اور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی فوائد ہوں گے اگر آپ اس کو جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں ان سے کمپیریزن کریں گے تو وہ تمام فوائد تھوڑے ہی رہیں گے. آپ فوائد کی ایک لسٹ بنا لیجئے اور نقصانات کی بھی بنا لیجئے. نقصانات کیا آ رہے ہیں اس پہ بھی غور کر لیجئے. انسان کے لیے خاندانی نظام کی بڑی اہمیت ہے. انسان کا خاندان اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کو سپورٹ دیتا ہے، مورل سپورٹ ہوتی ہے. بھئی آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہو؟ میں فلاں ہوں. کوئی پرابلم آتی ہے تو خاندان والے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ خاندانی نظام قائم ہوتا ہے نکاح کے رشتے سے. نکاح ہوتا ہے، نئے رشتہ دار آتے ہیں، نیا خاندان مضبوط، ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، اور ایک نظام اور مضبوط ہوتا ہے، تعلقات اور بڑھتے ہیں. اور مغرب میں خاندانی نظام ختم ہو چکا. خاندانی نظام کی بنیاد نکاح ہے. نکاح کو باقی رکھنا، اس میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر مرد اور عورت کی جو اللہ تعالیٰ نے ساخت بنائی ہے، دونوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. کافر ہے یا مسلمان؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ساخت کے مطابق دونوں کو ڈیوٹیاں الگ الگ اسائن کی. مرد کو کہا گھر کے باہر کی ذمہ داری تمہاری ہے، عورت کو کہا گھر کے اندر کی ذمہ داری تمہاری ہے. مرد کو کہا پیسہ تم نے کما کے لانا ہے، لا کے گھر میں خرچ کرنا ہے. بیوی کو کہا تم نے گھر میں رہ کے گھر کے سارے کام کرنے ہیں، نئی نسل کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی ہے. تو ایک تقسیم کار ہے، کاموں کی تقسیم ہے. جیڈیز الگ الگ ہیں، مرد کی جیڈیز الگ ہیں اور عورت کی الگ ہیں، دونوں کو نبھانی ہے. اب یہ جو فطرت نے جاب ڈسکرپشن اسائن کر دی دونوں کو، یہ ایک ضرورت بھی ہے فطری طور پر. بعض مرتبہ میاں بیوی کے اندر وہ محبت، وہ اپنائیت، وہ تعلق نہیں ہوتا کہ زندگی میں مزہ آ رہا ہو، لیکن یہ ایک معاشرتی ضرورت دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے. یہ معاشرتی ضرورت دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، یعنی خاندان جوڑے رہتے ہیں، نسلیں بچی رہتی ہیں. ضرورت کیا؟ خاوند کو پتہ ہے کہ میرے گھر کے کام، میرے بچوں کی تربیت، یہ ساری چیزیں میں تو نہیں کر سکتا، یہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. بیوی کو پتہ ہے کہ باہر سے پیسہ کما کے لانا میرے لیے مشکل ہے، یہ وہ والی ساری ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے. تو چلو جوڑ کی ایک وجہ یہ بھی صحیح، اور یہ بہت بڑی وجہ اور حقیقت ہے، یہ جس خاندان بچا رہتا ہے. لیکن کس کا؟ جو مرد اون کر رہا ہے نا کہ میں نے بیوی کی ذمہ داری فائنینشیل بچوں کی میرے اوپر ہے. اور مغربی معاشرے میں یہ تصور نہیں ہے. وہاں کیا ہوا؟ وہاں جب ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اون نہیں کی گئیں اور یہ والی جو ایک باؤنڈنگ تھی، ایک جوڑ تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، تو وہاں کروڑوں کی تعداد میں طلاق صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہاں کروڑوں کی تعداد میں گھر اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں.
ورنہ عورت کو ابھی فائنینشیل آزادی مل جائے کتنے ہی گھروں میں، تو ابھی وہ شوہر کو چھوڑ کے چلی جائے، نسل تباہ ہو گئی، اولاد تباہ ہو گئی۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، اگر اس میں کہیں غلط میں ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کہ ایک دوسرے کی ضرورت پر صبر کر لیتے ہیں کہ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، زندگی چلتی رہے، یہ بہت ہوتا ہے۔ نکاح کا ایک نکاح کا ایک بہت اہم ترین مقصد قرآن پاک میں جو بیان ہوا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سکون ہے، کہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون ملے۔ غور کیجیے گا، جب مرد الگ جاب یا بزنس کرتا ہو، عورت الگ جگہ جا کے جاب اور بزنس کرتی ہو، تو اس گھر کا سکون خراب ہونے کے کئی چانسز ہیں۔ مثال کے طور پر خاوند کو شک ہو سکتا ہے، شیطان بھی تو پیچھے ہے نا، توڑ پیدا کرنے والا، کہ یہ باہر جاتی ہے تو پتہ نہیں اس کا کسی سے تعلق نہ ہو، کوئی اس کو دیکھتا نہ ہو۔ اب شکوک و شبہات کے بیچ جنم لے سکتے ہیں، یہ بڑھ بھی سکتے ہیں، تو سکون اس وجہ سے بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور دیکھ لیجئے، ہر جگہ ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا کیا، ہمارے ماحول میں شوہر سارا دن گھر کے باہر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہوا رات کو تھکا آ رہا، جب گھر آتا ہے تو بیوی مسکرا کے استقبال کر رہی ہوتی ہے، اس کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اب ایک گھر ایسا ہے کہ مرد بھی کمانے باہر گیا ہوا ہے، عورت بھی کمانے باہر گئی ہوئی ہے، رات کو دونوں ہی تھکے ہوئے آئیں گے، آپس میں محبت کی بات کیسے کریں گے؟ خاوند اپنے پاس بلائے گا تو وہ اس کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کر سکے گی، نتیجتاً سکون ختم۔ بوتھ سائڈ، دونوں کو، عورت کو بھی مرد کو بھی، دونوں کو پریشانی، اور وہ جب چیزیں بڑھیں گی اس کا اثرات پھر نسلوں پر آئیں گے، تو ایک یہ نقصان ہے۔ تیسری بات، بہت ساری خواتین، ان کو کوئی فائنینشیلی پرابلم نہیں ہوتی، شوقیہ کام شروع کر دیتی ہیں، کوئی بھی پیسہ کمانا شروع کر دیتی ہیں، بالآخر وہ شوق ان کی مجبوری بن جاتا ہے، اور مرد حضرات پیچھے ہٹ کے سارا بوجھ ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسے بھی ہوتا ہے، جب وہ فریضہ بن جاتا ہے نا، ڈیوٹی بن جاتی ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ دیکھیں بھئی، گھر کا پیسہ مرد کمائے یا عورت کمائے، بچہ تو عورت نہیں جننا ہے نا، اس کو تو نہیں سوئچ کر سکتے کہ آج کے بعد ماں جو ہے وہ خاوند بنے گا۔ پھر عورت کے ساتھ جو ماہانہ ایک سلسلہ ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ رہنا ہے، کہ مرد کے ساتھ تو نہیں شفٹ کر سکتے ہم کہ لیجیے آج ضرورت زیادہ ہے تو اس کے اندر کوئی تخلیق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس میں کوئی تبدیلی کر دو، امپاسبل۔ اب عورت نے اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی، جتنا مرضی باہر چلی جائے، سارا دن وہ جاب کرے، بزنس کرے، بالآخر گھر کی ذمہ داریوں میں کچھ نہ کچھ تو اس کا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے۔ تو باہر کی ذمہ داریاں بھی لی، گھر کی ذمہ داریاں بھی لی، بچوں کی ذمہ داریاں بھی لی، اور یہ اپنی ماہانہ جو ذمہ داری ہے، عذر ہے، وہ بھی لی، بچے نے پیدا ہونا ہے وہ ذمہ داریاں بھی لی۔ الٹیمیٹلی عورت اتنے بوجھ تلے جب آتی ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ مغربی ممالک کا، یورپ کا، جاپان کا، کینیڈا کا، امریکہ کا سروے لیجیے، انٹرنیٹ پہ سب مل جاتا ہے۔ وہاں پر اینٹی ڈپریشن اور اس طرح کی گولیاں اور یہ بیماریاں عورتوں کے اندر 67% زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو میلز۔ مردوں سے کے اندر کم ہے، عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ جو اللہ کی تقسیم ہے اس سے جب ہٹے تو نقصان۔ اس کے علاوہ ایک اور سروے کروا لیجیے اور انٹرنیٹ پہ ملتے ہیں، وہاں کی وہ عورت جو گھر سے باہر نکل کے ساری ذمہ داریاں لیتی ہے، اس کو اگر آپشن دی جائے کہ تمہیں تمہارے گھر میں بآسانی مل جائے، وہ تمہیں قبول ہے یا باہر جانا قبول ہے، تو وہاں کی 87% خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہم گھر کی ہونا چاہتی ہیں، ہم گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جیسے ڈیزائن کیا ہے اس سے آپ جتنا مرضی بھاگ جاؤ، دور ہو جاؤ، لیکن اندر وہ جو کمی ہے وہ خالص پوری نہیں ہوتی، وہ پھر اینٹی ڈپریشن لینی پڑتی ہے اور یہ سب معاملات چلتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پر، خاندانوں کے اندر اور معاشرے کے اندر پریشانیوں کا اور ڈپریشن کا۔ اچھا جی، ایک اور
اچھا میں ذرا رک جاؤں، یہ جو میں نے کچھ نقصانات بتائے ہیں آپ اس سے تائید کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں؟ تائید کرتے ہیں۔ اچھا اگلا نقصان بھی سن لیجیے۔ اسلام کی تقسیم کے گھر کے باہر عورت مرد کام کرے اور گھر کے اندر عورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، اس تقسیم میں بچوں کو، اگلی نسل کو ماں کی ممتا محبت پوری ملتی ہے، توجہ مکمل ملتی ہے۔ لیکن جب عورت گھر سے باہر جاتی ہے پیسہ کمانے کے لیے، جاب کرے یا بزنس کرے، تو یہ والی چیز بھی متاثر ہوتی ہے۔ اب بچوں کی تربیت کون کرتا ہے؟ اگر تو پیسے ہوتے ہیں تو ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب بچہ ہمارا ہے، تربیت ہم کسی سے پیسے دے کے کروا رہے ہیں، یا گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، کسی کو بلا لیا، بھائی میرے بچوں کی تربیت اب تم نے کرنی ہے۔ اولاد ہماری ہو، تربیت کوئی اور کرے، تو ماں باپ کی وہ محبت کدھر ہے؟ گھر میں جب ماں کھانا پکاتی ہے نا، اور بچے 4 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، بیٹی یہ میں نے آپ کے لیے بنایا، بیٹا یہ میں نے آپ کے لیے بنایا، وہ اپنائیت، وہ محبت بڑھاپے میں پھر ماں باپ وصول کرتے ہیں۔ یہاں تو اپنائیت اور محبت رہی نہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے بھی سویٹر پہنے ہوئے، جیکٹس پہنی ہوئے، میں نے بھی پہنی ہوئی۔ میری والدہ بچپن میں سویٹر خود اپنے ہاتھ سے بناتی تھی۔ میں انارکلی میں ہم رہتے تھے، اور جناب ادھر نیلا گنبد کے پاس دکانیں، ابھی نام یا ریاض الدین، اور ادھر وہاں سے میں اون لے کر آتا تھا، اور وہ گھر میں سویٹر بناتی تھی، تو میرے لیے بھی بنایا، والد صاحب کے لیے بھی بنایا، سب کے لیے بنایا۔ اب یہ والا سویٹر جتنا مرضی قیمتی ہو، جتنا مرضی اچھا ہو، وہ جو ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا وہ سادہ ڈیزائن والا سویٹر، اس میں اپنائیت اور محبت جو ہوگی وہ اس سویٹر میں آ ہی نہیں سکتی، چاہے دنیا کے سب سے بڑے مہنگے ترین برانڈ کا ہو۔ بلکہ ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا کپڑا اور سویٹر، اس کی لذت تو پھر جنت میں ہی جا کے محسوس کی جا سکتی ہے، دنیا میں پھر کسی اور چیز سے ہو نہیں سکتی۔ تو یہ جو نسل ماں کی ممتا سے کتنی دور رہتی ہے، محروم رہتی ہے، ماں بیچاری بھی کیا کرے۔ اچھا پھر یورپ کے اندر 200-400 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیسز ہیں کہ سگی ماں نے اپنی اولاد کو اتنا مارا کہ جیل پہنچی۔ کیسز ہیں عدالت میں کہ سارا دن گھر کے باہر کی ذمہ داریاں، اب رات کو آ کے بچے رو رہے ہیں، ایک ادھر آ رہا ہے ایک ادھر آ رہا ہے، تو کدھر برداشت ہوتی ہے؟ ایک انسان کا ٹیمپرامنٹ ہے، وہ لوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نقصان ہے۔ ایک اور نقصان اخلاقی اعتبار سے، حیا اور پاک دامنی کے اعتبار سے اس میں کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ الامان والحفیظ، میں اس کو نہیں کھول رہا، یہ آپ سب اس کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اس کا دوسرا ایک تو ہے نا بے حیائی والا عنصر، وہ کتنا بڑھ رہا ہے۔ دوسرا کیا اس کا عنصر ہے کہ اس خاتون کا جو اپنے خاوند کے ساتھ وفادار نہ رہی، یا ابھی شادی نہیں ہوئی، ادھر ادھر اس کے رابطے ہیں، اس کی اپنی صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے، اس کے اپنی دماغی کیفیت کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے۔ وہ سکون میں نہیں ہوتی، وہ خودکشی کے راستے تلاش کر رہی ہوتی۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، عام طور سے بے پردہ عورتیں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جو بہت زیادہ بے پردہ اور کھلی ہو جائے، وہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش میں اندر جو ضمیر اور نفس ملامت کرتا ہے، ایک وقت تو آتا ہے پھر کوئی کیفیت نہیں ہوتی اس کی۔ ایک اور نقصان، جب عورت جاب کرتی ہے یا بزنس کرتی ہے تو اس کا اثر آگے نسل کے اوپر اس طرح سے پڑتا ہے کہ پھر بچے کم سے کم ہوتے ہیں۔ پہلے تعلیم حاصل کرنی ہے، پھر کیریئر بنانا ہے، پھر کچھ بنانا ہے۔ اب کیا ہے جی، شادی لیٹ ہو رہی ہے۔ اب شادی لیٹ ہو گئی، اب شادی کے بعد بھی ابھی بڑے کام باقی ہیں، ابھی ہم نے کنسیو نہیں کرنا جی، ہمیں ابھی 2-4-5 سال ایسے ہی رہنے ہیں۔ ہم دونوں بیوی نے سوچا ہے کہ ابھی ہم ذرا ایسے ہی ٹھہریں گے، ایسے ہی رہیں گے۔ کرتے کرتے عورت کی عمر بہت بڑھ جاتی ہے، اور 40 سال کے بعد تو عورت کے اندر وہ صلاحیت اور بہت کم ہو جاتی ہے، شاید 10-15% تک کم رہ جاتی ہے کہ جس میں وہ بچے پیدا کر سکے۔
اور آج آپ چلے جائیے جاپان میں، کینیڈا میں، اٹلی میں، ابھی ہمارے ایک دوست اٹلی ہو کر آئے، بوڑھے بوڑھے بہت ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کو خطرہ ہے کہ ان کی اپنی نسل ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ شروع ہو سکتا ہے جو ہم اس ٹریک کو ہم لے چکے کہ اور ذمہ داری نہیں لینے کی وقت ہی نہیں ہے، تو بچوں کو پالے گا کون؟ اچھا جی، ابھی تک کی جو آپ نے ساری بات سنی ہے نا، اس میں تو میں نے آپ کو نقطہ نظر اور معاشرے کے کچھ حقائق بیان کیے ہیں۔ ان میں سے کہیں آپ کو اختلاف رائے ہو تو ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، میں یو ٹرن نہیں لے رہا ہوں، میں دونوں رخ باہر رکھ رہا ہوں، سامنے رکھ رہا ہوں۔ شریعت کے اندر عورت ملازمت بھی کر سکتی ہے اور تجارت بھی کر سکتی ہے، اور بڑے سے بڑا تجارت کا کام کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شجرے ممنوعہ نہیں ہیں۔ اگر حدود و قیود کی رعایت رکھی جائے، جو ڈائریکشنز ہیں ان کے اندر رہا جائے تو بالکل کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو معاشرتی حقائق بتائے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا، یہ وہ حقائق ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب میں دوسرا رخ پر آتا ہوں، اسلام کا مزاج کیا ہے؟ کچھ تو شروع میں عرض کر دیا، مرد اور عورت مغرب میں کیا ہیں؟ دو متحارب قوتیں ہیں، دو آمنے سامنے الگ الگ لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں مردوں کے حقوق، وہ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق، اور دونوں اپنے حقوق کی جنگ کرتے ہیں، کبھی یہ حاوی آتے ہیں کبھی وہ حاوی آتے ہیں۔ مغرب کے ہر نظام میں آپ کو مزدور اور مالک ہو، باپ اور بیٹا ہو، عورت اور مرد ہو، اس سامنے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اسلام کے ہر نظام میں، اسلامی نظام کے ہر جگہ پر یہ، چاہے وہ مزدور اور مالک ہو، میاں اور بیوی ہو، یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ایسے آپس میں جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک بہت بڑا فرق ہے جو آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ شریعت نے مرد عورت کو آمنے سامنے نہیں کیا، بلکہ ان کی ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا، گھر کے اندر کی تمہاری، گھر کے باہر کی تمہاری۔ تو مزاج شریعت نے یہ دیا، اور مغرب نے ہمیں دھوکے سے یہاں لے آئے۔ شریعت نے مزاج دیا وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اب جناب، خواتین کے لیے ملازمت کرنا یا بزنس کرنا یہ شجرے ممنوعہ نہیں، بالکل کر سکتی ہیں۔ اور وہ کون کون سے کام کر سکتی ہیں؟ قرآن اور حدیث میں اس کی دلائل اور تفصیلات موجود ہیں۔ 6 منٹ بارے میں جتنا ذکر ہو گیا، باقی پھر اندازہ تو آپ کو ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات، بکریاں چرانا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں بکریاں چراتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پانی نہیں پلا پا رہی، ان کی مدد کی، اور انہیں کیا کہا؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، مرد گھر میں کوئی اور ہے نہیں، لازم نتیجہ یہ ہے کہ پھر عورت ہے تو گھر پہ اس کو کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن جب وہ چلتی ہوئی آئی تو وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پاکیزہ چال کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ، کہا ابا بلا رہے ہیں چلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے، تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے اور وہ آگے، انہی کو آگے ہونا چاہیے تھا، راستہ بتانا ہے، کہا نہیں تم پیچھے آؤ، میں آگے چلوں گا، مجھے پیچھے سے گائیڈ کرنا، کہاں تاکہ میرے بے پردگی نہ ہو۔ تو اس کے اندر ایک ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ماحول اگر ہو تو کیسا ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نبی کی بیٹی ہیں، یہ بکریاں چراتی تھیں، ذمہ داریاں تھیں نا، تو وہ کرتی تھیں پوری۔ اما حوا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اپنے بچوں کو چیزیں کاٹ کے دیا کرتی تھی، بنا کے دیا کرتی تھی، جیسے سویٹر کی مثال دی یا کوئی جو بھی کچھ بچوں کے استعمال کی چیزیں بناتی تھیں، تو دستکاری اما حوا سے چل رہی ہے۔ اور آگے آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم سے زیادہ پاک دامن کون ہوگا؟ اس کی پاک دامنی کی کوئی گواہیاں قرآن میں ہوں، وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے چیزیں بنایا کرتی تھی۔ اور آگے آ جائیے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ خاتون نے فرماتی ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہتے تھے، ساتھی لوگوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، مقتولوں کو اور زخمیوں کو مدینہ طیبہ پہنچاتے تھے، یعنی ڈیڈ باڈیز کو بھی، اور یعنی نرسنگ۔ تو نرسنگ تو نبی علیہ السلام کی زندگی سے ثابت ہے، بی بی فاطمہ نے کی ہے، اور کس کی کیا مثال دیں۔
ایک اور خاتون صحابی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ میں نے خود 7 غزوات میں 7 جنگوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گئی ہوں، میں اپنے اونٹ پہ پیچھے پیچھے ہوتی تھی اور یہ سارے کام جو عورتوں کے تھے وہ میں کرتی تھی، ان کے لیے کھانا بنانا، کھانا پکانا، کھلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی اور ڈیڈ باڈیز کو لینا اور اس طرح کے سارے کام کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کرتی تھی، لیکن حیا اور پاک دامنی کے اس کے ساتھ۔ اب ایگریکلچر پر آ جائیے، ایک صحابی ہیں ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام ان کے باغ میں تشریف لے گئے، ان کا باغ تھا، وہاں جا کے آپ نے کھایا پیا بھی، اور وہاں جا کے ایک فضیلت بتائی، جو مسلمان، یہاں مرد کا نام نہیں لیا، عورت کا نام نہیں لیا، خاص کر کے جو مسلمان عورت کے باغ میں ہیں، جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس میں سے جو کوئی انسان چوپایا، انسان یا جانور کھائے یا پیے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ایگریکلچر کا معاملہ بھی آ گیا، جانور چرانے کا حضرت شعیب علیہ السلام کا بتایا، اس امت کا بھی سن لیجئے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو باندی تھی وہ جانور چراتی تھی، صحابیہ تھی۔ اسی طرح تجارت، ایک خاتون تھی اسماء بنت مخرمہ، اسماء بنت مخرمہ، ان کے بیٹے تھے عیاش بن عبداللہ۔ اسماء بنت مخرمہ مدینہ طیبہ میں رہتی تھی، اور ان کے بیٹے اور حضرت عمر کا زمانہ ہے، دور فاروقی ہے، اور ان کے بیٹے عیاش بن عبداللہ یہ یمن میں رہتے تھے، وہ یمن سے ان کے لیے خوشبو بھیجتے اور یہ مدینہ طیبہ میں سیل کیا کرتی تھی، تو تجارت بھی آ گئی۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں، اور نبی علیہ السلام سے جو شادی کی وجہ بنی وہ تجارت سے تو کام شروع ہوا تھا، تجارت ہی تو بنیاد بنی۔ وہ کیا تھا؟ مزاربت، پیسہ امی کا اور تجارت نبی علیہ السلام کی۔ یہ مزاربت آج ہمارے زمانے میں ختم ہو گئی ہے، بد اعتمادی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، ورنہ انگریز کے آنے سے پہلے مزاربت بہت تھی۔ آج بھی اگر کوئی خدا کا بندہ صحیح طریقے سے مزاربت کرے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو امی خدیجہ بھی تجارت کرتی تھی، تو تجارت بھی عورتیں کرتی ہیں۔ اسی طرح بعض شعبے ایسے ہیں جن میں عورت کی نفی نہیں، عورت کا لانا ضروری ہے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں جی پہلے جو 20 منٹ بیان کیا ہے اب تو یو ٹرن لے لیا آپ نے، نہیں، وہ رخ اپنی جگہ ہے، یہ رخ اپنی جگہ ہے، اور جس چیز کی شریعت نے گنجائش دی ہے۔ آج ہم یہی کرتے ہیں نا، کسی بھی بات کو ایک رخ لے کے اپنی مرضی کا مطلب پہنا دیتے ہیں، پوری بات سمجھتے نہیں۔ ٹیچنگ میں عورت بہترین ہے۔ امی عائشہ ٹیچر تھیں، پڑھاتی تھیں، صحابہ پردے میں آ کے پڑھتے تھے، مکمل پردے میں، بڑے بڑے صحابہ آ کے ان سے سیکھتے تھے۔ تمام امہات المومنین یہ ٹیچنگ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ میڈیکل لائن میں جائیں، گائنی کا شعبہ لے لیں، اور میڈیکل کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جہاں لیڈی ڈاکٹر کا ہونا انتہائی ضروری۔ دیکھیں ہماری عورت کا جسم کسی غیر مرد کے سامنے کھلے اس سے بہت بہتر ہے کہ کسی عورت کے سامنے کھلے، تو یہاں ضرورت ہے۔ یہ شجر ممنوعہ نہیں ہے، لیکن وہاں کا ماحول پھر پاکیزہ ہو، وہ جو باقی ضروریات ہیں اس کے مطابق ہو۔ بی بی عائشہ فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ فقہائے احناف نے باقاعدہ لکھا ہے کہ عورت حدود اور قصاص کے علاوہ باقی تمام معاملات میں قاضی یعنی جج بن سکتی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ عورت باقاعدہ جانور بھی ذبح کر سکتی ہے، شوہر کو تو کر دیتی ہے، جانوروں کو بھی کر سکتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب امت میں ساری ضروریات بیت المال سے پوری ہوتی تھیں، عوام کی خدمت کی، ویلفیئر کی، اور ہر شخص کو اس کے شایان شان معاوضہ ملا کرتا تھا۔ اب وہ بدل گیا، اب یہ دین کا کام، اس طرح کے کام حکومتوں نے چھوڑ دیے، لوگوں نے اپنا لیے، علماء نے اپنا لیے، تو اب ان چیزوں کی باقاعدہ جاب کی اجرت لی جاتی ہے، تنخواہ لی جاتی ہے۔ تو جس طرح مرد کے لیے اجازت ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اجازت ہے، تنخواہ لے سکتی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی کہ مجھے کچھ فن آتا ہے اور میں اس سے پھر وہ کام کرتی ہوں، پیسے کماتی ہوں، اپنا بھی گزارا کرتی ہوں، میرے شوہر یہ دین پڑھنے پڑھانے میں ذرا رہتے ہیں، یہ اتنا کام نہیں کر پاتے اور میرے بچوں کے خرچے وہ نہیں اٹھا پاتے، تو میں جو کماتی ہوں اپنے شوہر پہ، اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ لگاتی ہوں، اس کی وجہ سے مزید اخراجات جہاد میں دینا، ادھر دینا، وہ میرے لیے ممکن نہیں رہتا، تو کیا اس پہ مجھے ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا تیرا شوہر تو اتنا نکھٹو ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اس پہ ثواب ملے گا، خرچ کرنے کا بھی اور صدقے کا بھی، تو اپنے شوہر پہ، بچوں پہ خرچ کر لو، لیکن اس سے کوئی نکھٹو شوہر اگر فائدہ لے تو وہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک بہت اہم دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ آج کل جس طرح کتنے نشئی قسم کے اور ظالم قسم کے ہوتے ہیں، گھر بیٹھے رہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں کما کے لاؤ، یہ تو مرد کے نام پہ دھبا ہے، بے غیرتی کے یہ انتہا ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن مرد کے لیے بہترین جو کام ہے نا کرنے کے، تیراکی ہے، ہارس رائڈنگ ہے اور تیر اندازی ہے، اور عورت کے لیے کہا کہ دستکاری، یہ جو ہوم اکنامکس کے جتنے سارے شعبے ہیں، یہ ڈرافٹنگ ہے، ڈیزائننگ ہے، اور بہت ساری چیزیں جو عورت کر سکتی ہے۔ اب عورت کیسے کام کرے؟ ایسے کام کرے کہ جس میں پردے کی رعایت بھی ہو اور پاکیزگی اور خاندان کا نام اور ہر چیز باقی رہے، اس انداز سے کام کر سکتی ہے۔ اب وقت زیادہ ہو گیا کیونکہ میں معاملہ سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ نماز ہم ٹائم پہ کھڑی کریں گے، اذان بھی مختصر، خطبہ بھی مختصر۔ جس عورت کو مجبوری ہے، وہ اپنی فائنینشیل اس کا خاوند یا باپ ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، تو وہ علماء سے پوچھ کے حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے تجارت بھی کر سکتی ہے، ملازمت بھی کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کل ہمارے ماحول میں خواتین کی ملازمت اور تجارت یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس ضرورت کو کہاں اور کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ شریعت اس میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی چند باتیں ہوں گی۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو الحمدللہ ہمیں شریعت سے اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے اپنے آفس میں اگر کوئی عورت کام کر رہی ہے یا ہم ایسی جگہ جاب کرتے ہیں جہاں عورتیں کام کرتی ہیں یا عورت تجارت کر رہی ہے، تو ان تمام صورتوں میں شریعت کی رہنمائی موجود ہے۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ اگر مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہنا ہے حرام ہے، اپنی طرف سے طے کر کے پھر پوچھنے بھی نہیں جاتے۔ پوچھنے کیوں نہیں جاتے؟ کہ اندر سے دل کے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اپنی منمانی کرنی، ہمیں اپنے ظاہری فوائد ہی اتنے مقصود ہیں، اللہ کی ناراضگی کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی شریعت کا یہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اس میں رہنمائی دے دیجیے، شریعت کے حوالے سے بات بتائیں۔ تو ابھی جو بیان ہو رہا ہے یہ بعض مستورات کے شدید اصرار کے اوپر، ان کے میسج پہ میسج اور کہ جی یہ بتائیں، یہ بتائیں، یہ بتائیں، تو ان کے حوالے سے یہ ہو رہا ہے۔
گزشتہ 2-3 دن پہلے میں اپنے گھر میں یہ بیان الحمدللہ تفصیل سے کر چکا ہوں۔ بدھ والے دن رات کو ہمارے ہاں الحمدللہ ایک ہفتے میں 2 مجالس ہوتی ہیں، ہر اتوار عصر سے مغرب، ہر اتوار عصر سے مغرب گھر میں ٹاؤن شپ میں امبالہ ہاؤس 31A1، اور ہر بدھ کو شام 7:30 سے 8:30۔ اتوار کو کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اچھا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے کہ ابھی ہر چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی مل جائے تاکہ انسان شریعت کے مطابق زندگی گزار کے کامیابی حاصل کر سکے، نہیں تو کم سے کم اتنا تو پتہ ہو کہ ہم کہاں غلط ہیں، اور پھر اللہ توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں بہتری کی۔ اب عورت کا پیسہ کمانا، ملازمت اور تجارت، اس میں مغربی نقطہ نظر کیا ہے اور مسلمانوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تفصیل کسی نے جاننی ہو تو گزشتہ بدھ کا بیان 1 گھنٹے کا ہے، ابھی تو یہاں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مدد فرما دیجیے اور اس کو کم وقت میں پوری بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مغرب کا جو نظام ہے سرمایہ دارانہ، اس میں امیر اور غریب کی تقسیم یہ ہے کہ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر۔ میں خود ایک کاروباری ہوں تو ہمیں 2 طریقے کی، جب بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو 2 طریقے کے کسٹمر ملتے ہیں، یا تو ایلیٹ کلاس کہ اس کے لیے پیسوں کی تنگی کوئی نہیں، جتنی مرضی مہنگی چیز ہو، یا پھر بالکل نیچے درمیان والا طبقہ پاکستان سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا تحفہ ہے کہ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر۔ اس نظام میں مزدور کو صرف اتنا ہی دیتے ہیں کہ نہ وہ پورا جی سکے نہ مر سکے، صحیح جی اٹھا تو پھر ہماری بات نہیں مانے گا، اور مر گیا تو ہمیں خدمت کے لیے لوگ چاہیے، تو اتنا ہی مزدور کو ملتا ہے، نہ وہ زندگی بھر جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔ شریعت کا نظام کچھ اور ہے۔ شریعت کے نظام میں ہر ایک کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اب اگر ہم اپنے خاص ٹاپک پر آتے ہیں کہ عورت کے کام کے حوالے سے مغربی طرز عمل کیا ہے اور شریعت کا کیا ہے، اور اس کے معاشرے کے اوپر نقصان اور فوائد کیا ہیں۔ مغربی نقطہ نظر عورت کو گھر سے باہر نکالنے کا وہ کیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں، ایک بات تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں خود غرضی۔ کیا کہتے ہیں؟ خود غرضی۔ مغرب کا مرد اتنا خود غرض ہے کہ اپنی ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں لیتا، یہ خود غرضی ہے کہ وہ اپنی ماں کی، بیٹی کی، بہن کی، بیوی کی جو فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے اس کو اون نہیں کرتا، کہتے تمہارا معاملہ ہے میرا نہیں۔ 2 میاں بیوی جا رہے تھے ایک جگہ پہ، تو راستے میں ان کو سگریٹ کی ضرورت ہوئی کسی ایک کو دوسرے سے، تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، غالباً بیوی کو چاہیے تھا، یا بیوی کے پاس تھا، خاوند کو چاہیے تھا، تو خاوند نے بیوی کو کہا کین آئی بورو اے سگریٹ فرام یو، کیا میں آپ سے ایک سگریٹ ادھار لے سکتا ہوں، ابھی بعد میں واپس دے دوں گا۔ سفر پہ جانا ہے، ٹکٹ لینا ہے، دونوں ہنی مون پہ یا اپنے کسی بھی کام پہ جا رہے ہیں، تو اپنا بل وہ پے کرے، اپنا بل یہ پے کرے۔ ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اب 18 سال کی ہو گئی اولاد، اب جاؤ اپنا کام کرو، ہم تمہارا فائنینشیل بوجھ نہیں لیں گے۔ یہ مغرب کا ایک نظریہ، ایک سلسلہ ہے، وہاں عام ہے، اس کی بنیاد خود غرضی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں ابھی بھی، گو کہ ہم دین سے خاصے دور ہوتے چلے گئے، لیکن الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ہاں ایسی مثالیں ہیں کہ مرد کا یہ دل کرتا ہے کہ میری بیٹی گھر میں رہے، میں اس کو لا کے دوں، میری بوڑھی ماں گھر پر ہے، اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں، اور اپنی بہن کا اور اپنے گھر کا معاملہ میں خود دیکھوں جہاں تک میرے لیے ممکن ہو۔ الحمدللہ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ ہماری اقدار ہیں۔ شریعت نے
مرد کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالی فائنینشیل رسپانسبلٹیز کی، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری، ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری کہ اس کی ضروریات کو پورا کرے، اور اس پورا کرنے کے اوپر اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ تو شریعت نے تو یہ نظام دیا۔ مغرب کا نظام خود غرضی پر ہے، شریعت کا نظام خیر خواہی پر ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے عورت کو بزنس میں یا باہر لانے کی، جاب میں مغرب کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے لذت کا حصول، شہوات کو آسان بنانا۔ عورت جب تک گھر میں چار دیواری میں رہے گی تو مردوں کی ہوسناک نگاہیں اس تک پڑنا مشکل، ان کے ہاتھ ان کے جسموں تک پہنچنا مشکل۔ جب وہ باہر نکلے گی تو پھر یہ کام ایک اسٹیپ تو گھر سے نکالنے والا پہلے ہی وقت آسان ہو گیا، اگلے مراحل پھر ساتھ ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، کافی جگہ ہو جاتے ہیں، اور یہ چیزیں عام ہیں، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ یہ جو مغرب کہتا ہے نا عورت کو آزادی دو، عورت کو آزادی دو، اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ گھر میں بند عورت تک آزادی سے نہیں پہنچ سکتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت کی آزادی کے نام پر عورت کو اس کے گھر سے نکالو تاکہ میں اس کے جسم تک آسانی سے اپروچ کر سکوں، آزادی کے ساتھ پہنچ سکوں۔ انڈر لائن یہ ہے، مرد یہ چاہتا ہے میں جہاں جاؤں ایک کوئی عورت، خوبصورت نوجوان لڑکی مجھے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی لذات، شہوات، یہ چیزیں۔ تو مغرب نے ان دو چیزوں کی وجہ سے، بالخصوص اور بھی ہیں، خود غرضی اور لذات، شہوات، ان دو بنیادی چیزوں کی وجہ سے عورت کو گھر سے باہر نکالا۔ الحمدللہ اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے، یہ پاک دامنی کا درس دینے والا مزاج ہے۔ تاہم اب نکال دیا، ہمارے یہاں بھی نکل رہی ہیں عورتیں، بہت نکل رہی ہیں۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کوئی جاب کرتا ہوگا، کوئی بزنس کرتا ہوگا، اور دنیا میں سفر کرنے والے آپ لوگ ہیں۔ یہاں کوئی، میں کسی گاؤں میں تو نہیں بیٹھا ہوا، لاہور کے ایک بہترین علاقے شاہ جمال میں ایک ایسی جگہ جو ایک پورا بزنس ہب ہے، اور سارا یہاں پہ اچھا پڑھا لکھا عملہ یعنی کہ طبقہ رہتا ہے، تو ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ اگر میں کہیں کوئی بات غلط کہوں تو میری درخواست ہے کہ دوران بیان آپ مجھے اشارہ ضرور کر دیں کہ بھئی یہ آپ کی بات حقیقت سے مختلف ہے، یا بیان کے بعد بتا دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جب ملازمت پہ آتی ہے، تجارت پر آتی ہے، بزنس کرتی ہے، تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ فائدے پہ پہلے غور کر لیں۔ عورتوں کے گھر سے باہر نکل کر کھانے کمانے کے فوائد میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بعض گھروں کے فائنینشیل پرابلمز حل ہوئے ہیں، پورے معاشرے کے نہیں۔ اگر 100 عورتیں نکلی ہیں نا تو 100 نہیں، بعض گھروں میں جو فائنینشیل ایشوز تھے وہ کسی درجے میں کور ہوئے ہیں، یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض گھروں میں جہاں پہ شوہر ایک ظالم ولن کی صورت میں موجود ہوتا ہے اور سسرال ایک پورا ٹینشن کا ماحول دیے رکھتا ہے، عورت پریشان ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، دباؤ میں ہوتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو فیل کرتی ہے کہ کچھ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، ذہنی طور پر بھی، فائنینشلی بھی، جیسے بھی۔ تو بعض جگہ یہ بھی فائدہ ہے، تو جو فائدہ ہے اس کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اسی طرح کے چند اور فوائد اور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی فوائد ہوں گے اگر آپ اس کو جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں ان سے کمپیریزن کریں گے تو وہ تمام فوائد تھوڑے ہی رہیں گے۔ آپ فوائد کی ایک لسٹ بنا لیجئے اور نقصانات کی بھی بنا لیجئے۔ نقصانات کیا آ رہے ہیں اس پہ بھی غور کر لیجئے۔ انسان کے لیے خاندانی نظام کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان کا خاندان اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کو سپورٹ دیتا ہے، مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ بھئی آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہو؟ میں فلاں ہوں۔ کوئی پرابلم آتی ہے تو خاندان والے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ خاندانی نظام قائم ہوتا ہے نکاح کے رشتے سے۔ نکاح ہوتا ہے، نئے رشتہ دار آتے ہیں، نیا خاندان مضبوط، ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، اور ایک نظام اور مضبوط ہوتا ہے، تعلقات اور بڑھتے ہیں۔ اور مغرب میں خاندانی نظام ختم ہو چکا۔ خاندانی نظام کی بنیاد نکاح ہے۔ نکاح کو باقی رکھنا
اس میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر مرد اور عورت کی جو اللہ تعالیٰ نے ساخت بنائی ہے، دونوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کافر ہے یا مسلمان؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ساخت کے مطابق دونوں کو ڈیوٹیاں الگ الگ اسائن کی۔ مرد کو کہا گھر کے باہر کی ذمہ داری تمہاری ہے، عورت کو کہا گھر کے اندر کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ مرد کو کہا پیسہ تم نے کما کے لانا ہے، لا کے گھر میں خرچ کرنا ہے۔ بیوی کو کہا تم نے گھر میں رہ کے گھر کے سارے کام کرنے ہیں، نئی نسل کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ تو ایک تقسیم کار ہے، کاموں کی تقسیم ہے، جیڈیز الگ الگ ہیں، مرد کی جیڈیز الگ ہیں اور عورت کی الگ ہیں، دونوں کو نبھانی ہے۔ اب یہ جو فطرت نے جاب ڈسکرپشن اسائن کر دی دونوں کو، یہ ایک ضرورت بھی ہے فطری طور پر۔ بعض مرتبہ میاں بیوی کے اندر وہ محبت، وہ اپنائیت، وہ تعلق نہیں ہوتا کہ زندگی میں مزہ آ رہا ہو، لیکن یہ ایک معاشرتی ضرورت دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ یہ معاشرتی ضرورت دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، یعنی خاندان جوڑے رہتے ہیں، نسلیں بچی رہتی ہیں۔ ضرورت کیا؟ خاوند کو پتہ ہے کہ میرے گھر کے کام، میرے بچوں کی تربیت، یہ ساری چیزیں میں تو نہیں کر سکتا، یہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ بیوی کو پتہ ہے کہ باہر سے پیسہ کما کے لانا میرے لیے مشکل ہے، یہ وہ والی ساری ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے، تو چلو جوڑ کی ایک وجہ یہ بھی صحیح، اور یہ بہت بڑی وجہ اور حقیقت ہے، یہ جس خاندان بچا رہتا ہے۔ لیکن کس کا؟ جو مرد اون کر رہا ہے نا کہ میں نے بیوی کی ذمہ داری فائنینشیل بچوں کی میرے اوپر ہے، اور مغربی معاشرے میں یہ تصور نہیں ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں جب ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اون نہیں کی گئیں اور یہ والی جو ایک باؤنڈنگ تھی، ایک جوڑ تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، تو وہاں کروڑوں کی تعداد میں طلاق صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہاں کروڑوں کی تعداد میں گھر اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ عورت کو ابھی فائنینشیل آزادی مل جائے کتنے ہی گھروں میں، تو ابھی وہ شوہر کو چھوڑ کے چلی جائے، نسل تباہ ہو گئی، اولاد تباہ ہو گئی۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، اگر اس میں کہیں غلط میں ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کہ ایک دوسرے کی ضرورت پر صبر کر لیتے ہیں کہ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، زندگی چلتی رہے، یہ بہت ہوتا ہے۔ نکاح کا ایک بہت اہم ترین مقصد قرآن پاک میں جو بیان ہوا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ہے، کہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون ملے۔ غور کیجیے گا، جب مرد الگ جاب یا بزنس کرتا ہو، عورت الگ جگہ جا کے جاب اور بزنس کرتی ہو، تو اس گھر کا سکون خراب ہونے کے کئی چانسز ہیں۔ مثال کے طور پر خاوند کو شک ہو سکتا ہے، شیطان بھی تو پیچھے ہے نا، توڑ پیدا کرنے والا، کہ یہ باہر جاتی ہے تو پتہ نہیں اس کا کسی سے تعلق نہ ہو، کوئی اس کو دیکھتا نہ ہو۔ اب شکوک و شبہات کے بیچ جنم لے سکتے ہیں، یہ بڑھ بھی سکتے ہیں، تو سکون اس وجہ سے بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور دیکھ لیجئے، ہر جگہ ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا کیا؟ ہمارے ماحول میں شوہر سارا دن گھر کے باہر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہوا، رات کو تھکا ہارا جب گھر آتا ہے تو بیوی مسکرا کے استقبال کر رہی ہوتی ہے، اس کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اب ایک گھر ایسا ہے کہ مرد بھی کمانے باہر گیا ہوا ہے، عورت بھی کمانے باہر گئی ہوئی ہے، رات کو دونوں ہی تھکے ہوئے آئیں گے، آپس میں محبت کی بات کیسے کریں گے؟ خاوند اپنے پاس بلائے گا تو وہ اس کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کر سکے گی، نتیجتاً سکون ختم۔ بوتھ سائڈ، دونوں کو، عورت کو بھی مرد کو بھی، دونوں کو پریشانی، اور وہ جب چیزیں بڑھیں گی اس کا اثرات پھر نسلوں پر آئیں گے، تو ایک یہ نقصان ہے۔ تیسری بات، بہت ساری خواتین، ان کو کوئی فائنینشیلی پرابلم نہیں ہوتی، شوقیہ کام شروع کر دیتی ہیں، کوئی بھی پیسہ کمانا شروع کر دیتی ہیں، بالآخر وہ شوق ان کی مجبوری بن جاتا ہے، اور مرد حضرات پیچھے ہٹ کے سارا بوجھ ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسے بھی ہوتا ہے، جب وہ فریضہ بن جاتا ہے نا، ڈیوٹی بن جاتی ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔
دیکھیں بھئی، گھر کا پیسہ مرد کمائے یا عورت کمائے، بچہ تو عورت نہیں جننا ہے نا، اس کو تو نہیں سوئچ کر سکتے کہ آج کے بعد ماں جو ہے وہ خاوند بنے گا۔ پھر عورت کے ساتھ جو ماہانہ ایک سلسلہ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ رہنا ہے، کہ مرد کے ساتھ تو نہیں شفٹ کر سکتے ہم کہ لیجیے آج ضرورت زیادہ ہے تو اس کے اندر کوئی تخلیق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس میں کوئی تبدیلی کر دو، امپاسبل۔ اب عورت نے اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی، جتنا مرضی باہر چلی جائے، سارا دن وہ جاب کرے، بزنس کرے، بالآخر گھر کی ذمہ داریوں میں کچھ نہ کچھ تو اس کا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے۔ تو باہر کی ذمہ داریاں بھی لی، گھر کی ذمہ داریاں بھی لی، بچوں کی ذمہ داریاں بھی لی، اور یہ اپنی ماہانہ جو ذمہ داری ہے، عذر ہے، وہ بھی لی، بچے نے پیدا ہونا ہے وہ ذمہ داریاں بھی لی۔ الٹیمیٹلی عورت اتنے بوجھ تلے جب آتی ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ مغربی ممالک کا، یورپ کا، جاپان کا، کینیڈا کا، امریکہ کا سروے لیجیے، انٹرنیٹ پہ سب مل جاتا ہے۔ وہاں پر اینٹی ڈپریشن اور اس طرح کی گولیاں اور یہ بیماریاں عورتوں کے اندر 67% زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو میلز۔ مردوں سے کے اندر کم ہے، عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ جو اللہ کی تقسیم ہے اس سے جب ہٹے تو نقصان۔ اس کے علاوہ ایک اور سروے کروا لیجیے اور انٹرنیٹ پہ ملتے ہیں، وہاں کی وہ عورت جو گھر سے باہر نکل کے ساری ذمہ داریاں لیتی ہے، اس کو اگر آپشن دی جائے کہ تمہیں تمہارے گھر میں بآسانی مل جائے، وہ تمہیں قبول ہے یا باہر جانا قبول ہے، تو وہاں کی 87% خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہم گھر کی ہونا چاہتی ہیں، ہم گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جیسے ڈیزائن کیا ہے اسے آپ جتنا مرضی بھاگ جاؤ، دور ہو جاؤ، لیکن اندر وہ جو کمی ہے وہ خالص پوری نہیں ہوتی، وہ پھر اینٹی ڈپریشن لینی پڑتی ہے اور یہ سب معاملات چلتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پر، خاندانوں کے اندر اور معاشرے کے اندر پریشانیوں کا اور ڈپریشن کا۔ اچھا جی، ایک اور، اچھا میں ذرا رک جاؤں، یہ جو میں نے کچھ نقصانات بتائے ہیں آپ اس سے تائید کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں؟ تائید کرتے ہیں۔ اچھا اگلا نقصان بھی سن لیجیے۔ اسلام کی تقسیم کے گھر کے باہر عورت مرد کام کرے اور گھر کے اندر عورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، اس تقسیم میں بچوں کو، اگلی نسل کو ماں کی ممتا، محبت پوری ملتی ہے، توجہ مکمل ملتی ہے۔ لیکن جب عورت گھر سے باہر جاتی ہے پیسہ کمانے کے لیے، جاب کرے یا بزنس کرے، تو یہ والی چیز بھی متاثر ہوتی ہے۔ اب بچوں کی تربیت کون کرتا ہے؟ اگر تو پیسے ہوتے ہیں تو ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب بچہ ہمارا ہے، تربیت ہم کسی سے پیسے دے کے کروا رہے ہیں، یا گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، کسی کو بلا لیا، بھئی میرے بچوں کی تربیت اب تم نے کرنی ہے۔ اولاد ہماری ہو، تربیت کوئی اور کرے، تو ماں باپ کی وہ محبت کدھر ہے؟ گھر میں جب ماں کھانا پکاتی ہے نا، اور بچے 4 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، بیٹی یہ میں نے آپ کے لیے بنایا، بیٹا یہ میں نے آپ کے لیے بنایا، وہ اپنائیت، وہ محبت بڑھاپے میں پھر ماں باپ وصول کرتے ہیں۔ یہاں تو اپنائیت اور محبت رہی نہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے بھی سویٹر پہنے ہوئے، جیکٹس پہنی ہوئے، میں نے بھی پہنی ہوئی۔ میری والدہ بچپن میں سویٹر خود اپنے ہاتھ سے بناتی تھی۔ میں انارکلی میں ہم رہتے تھے، اور جناب ادھر نیلا گنبد کے پاس دکانیں، ابھی نام یا ریاض الدین، اور ادھر وہاں سے میں اون لے کر آتا تھا، اور وہ گھر میں سویٹر بناتی تھی، تو میرے لیے بھی بنایا، والد صاحب کے لیے بھی بنایا، سب کے لیے بنایا۔ اب یہ والا سویٹر جتنا مرضی قیمتی ہو، جتنا مرضی اچھا ہو، وہ جو ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا وہ سادہ ڈیزائن والا سویٹر، اس میں اپنائیت اور محبت جو ہوگی وہ اس سویٹر میں آ ہی نہیں سکتی، چاہے دنیا کے سب سے بڑے مہنگے ترین برانڈ کا ہو۔ بلکہ ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا کپڑا اور سویٹر، اس کی لذت تو پھر جنت میں ہی جا کے محسوس کی جا سکتی ہے، دنیا میں پھر کسی اور چیز سے ہو نہیں سکتی۔ تو یہ جو نسل ماں کی ممتا سے کتنی دور رہتی ہے، محروم رہتی ہے، ماں بیچاری بھی کیا کرے۔ اچھا پھر یورپ کے اندر 200-400 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیسز ہیں کہ سگی ماں نے اپنی اولاد کو اتنا مارا کہ جیل پہنچی۔ کیسز ہیں عدالت میں کہ سارا دن گھر کے باہر کی ذمہ داریاں، اور رات کو آ کے بچے رو رہے ہیں، ایک ادھر آ رہا ہے ایک ادھر آ رہا ہے، تو کدھر برداشت ہوتی ہے۔
ایک انسان کا ٹیمپرامنٹ ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نقصان ہے. ایک اور نقصان اخلاقی اعتبار سے، حیا اور پاک دامنی کے اعتبار سے اس میں کتنی پریشانیاں آتی ہیں. الامان والحفیظ، میں اس کو نہیں کھول رہا، یہ آپ سب اس کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. اس کا دوسرا ایک تو ہے نا بے حیائی والا عنصر، وہ کتنا بڑھ رہا ہے. دوسرا کیا اس کا عنصر ہے کہ اس اب خاتون کا جو اپنے خاوند کے ساتھ وفادار نہ رہی یا ابھی شادی نہیں ہوئی، ادھر ادھر اس کے رابطے ہیں، اس کی اپنی صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے، اس کے اپنی دماغی کیفیت کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے. وہ سکون میں نہیں ہوتی، وہ خودکشی کے راستے تلاش کر رہی ہوتی. ایک جملہ یاد رکھیے گا، عام طور سے بے پردہ عورتیں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں. جو بہت زیادہ بے پردہ اور کھلی ہو جائے وہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں. اس گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش میں اندر جو ضمیر اور نفس ملامت کرتا ہے، ایک وقت تو آتا ہے پھر کوئی کیفیت نہیں ہوتی اس کی. ایک اور نقصان، جب عورت جاب کرتی ہے یا بزنس کرتی ہے تو اس کا اثر آگے نسل کے اوپر اس طرح سے پڑتا ہے کہ پھر بچے کم سے کم ہوتے ہیں. پہلے تعلیم حاصل کرنی ہے، پھر کیریئر بنانا ہے، پھر کچھ بنانا ہے. اب کیا ہے جی، شادی لیٹ ہو رہی ہے. اب شادی لیٹ ہو گئی، اب شادی کے بعد بھی ابھی بڑے کام باقی ہیں. ابھی ہم نے کنسیو نہیں کرنا جی، ہمیں ابھی 2-4-5 سال ایسے ہی رہنے. ہم دونوں میں بیوی نے سوچا ہے کہ ابھی ہم ذرا ایسے ہی ٹھہریں گے، ایسے ہی رہیں گے. کرتے کرتے عورت کی عمر بہت بڑھ جاتی ہے اور 40 سال کے بعد تو عورت کے اندر وہ صلاحیت اور بہت کم ہو جاتی ہے، شاید 10-15% تک کم رہ جاتی ہے کہ جس میں وہ بچے پیدا کر سکے. اور آج آپ چلے جائیے جاپان میں، کینیڈا میں، اٹلی میں. ابھی ہمارے ایک دوست اٹلی ہو کر آئے، بوڑھے بوڑھے بہت ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری اولاد ہی کوئی نہیں ہے. ان کو خطرہ ہے کہ ان کی اپنی نسل ختم ہو رہی ہے. ہمارے یہاں بھی یہ شروع ہو سکتا ہے جو ہم اس ٹریک کو ہم لے چکے کہ اور ذمہ داری نہیں لینے کی وقت ہی نہیں ہے تو بچوں کو پالے گا کون. اچھا جی، ابھی تک کی جو آپ نے ساری بات سنی ہے نا، اس میں تو میں نے آپ کو نقطہ نظر اور معاشرے کے کچھ حقائق بیان کیے ہیں. ان میں سے کہیں آپ کو اختلاف رائے ہو تو ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا. اب یہ ذہن میں رکھیے، میں یو ٹرن نہیں لے رہا ہوں، میں دونوں رخ باہر رکھ رہا ہوں، سامنے رکھ رہا ہوں. شریعت کے اندر عورت ملازمت بھی کر سکتی ہے اور تجارت بھی کر سکتی ہے اور بڑے سے بڑا تجارت کا کام کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شجرے ممنوعہ نہیں ہیں، اگر حدود و قیود کی رعایت رکھی جائے، جو ڈائریکشنز ہیں ان کے اندر رہا جائے تو بالکل کر سکتی ہے. لیکن یہ جو معاشرتی حقائق بتائے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا. یہ وہ حقائق ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اب میں دوسرا رخ پر آتا ہوں، اسلام کا مزاج کیا ہے. کچھ تو شروع میں عرض کر دیا. مرد اور عورت مغرب میں کیا ہیں؟ دو متحارب قوتیں ہیں، دو آمنے سامنے الگ الگ لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں مردوں کے حقوق، وہ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق، اور دونوں اپنے حقوق کی جنگ کرتے ہیں. کبھی یہ حاوی آتے ہیں، کبھی وہ حاوی آتے ہیں. مغرب کے ہر نظام میں آپ کو مزدور اور مالک ہو، باپ اور بیٹا ہو، عورت اور مرد ہو، اس سامنے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسلام کے ہر نظام میں، اسلامی نظام کے ہر جگہ پر یہ چاہے وہ مزدور اور مالک ہو، میاں اور بیوی ہو، یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ایسے آپس میں جڑے ہوئے نظر آئیں گے. ایک بہت بڑا فرق ہے جو آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. شریعت نے مرد عورت کو آمنے سامنے نہیں کیا، بلکہ ان کی ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا، گھر کے اندر کی تمہاری، گھر کے باہر کی تمہاری. تو مزاج شریعت نے یہ دیا اور مغرب نے ہمیں دھوکے سے یہاں لے آئے. شریعت نے مزاج دیا وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اب جناب خواتین کے لیے ملازمت کرنا یا بزنس کرنا یہ شجرے ممنوعہ نہیں، بالکل کر سکتی ہیں. اور وہ کون کون سے کام کر سکتی ہیں؟ قرآن اور حدیث میں اس کی دلائل اور تفصیلات موجود ہیں. 6 منٹ بعد میں جتنا ذکر ہو گیا، باقی پھر اندازہ تو آپ کو ہو جائے گا.
سب سے پہلی بات بکریاں چرانا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں بکریاں چراتی تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پانی نہیں پلا پا رہی، ان کی مدد کی، اور انہیں کیا کہا؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، مرد گھر میں کوئی اور ہے نہیں. لازم نتیجہ یہ ہے کہ پھر عورت ہے تو گھر پہ اس کو کچھ کرنا ہوگا. لیکن جب وہ چلتی ہوئی آئی تو وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پاکیزہ چال کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ. کہا ابا بلا رہے ہیں چلیں. تو موسیٰ علیہ السلام چلے. تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے اور وہ آگے، انہی کو آگے ہونا چاہیے تھا، راستہ بتانا ہے. کہا نہیں تم پیچھے آؤ، میں آگے چلوں گا، مجھے پیچھے سے گائیڈ کرنا کہاں، تاکہ میرے بے پردگی نہ ہو. تو اس کے اندر ایک ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ماحول اگر ہو تو کیسا ہو. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نبی کی بیٹی ہیں، یہ بکریاں چراتی تھیں، ذمہ داریاں تھیں نا، تو وہ کرتی تھیں پوری. اما حوا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اپنے بچوں کو چیزیں کاٹ کے دیا کرتی تھی، بنا کے دیا کرتی تھی، جیسے سویٹر کی مثال دی یا کوئی جو بھی کچھ بچوں کے استعمال کی چیزیں بناتی تھیں. تو دستکاری اما حوا سے چل رہی ہے. اور آگے آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم سے زیادہ پاک دامن کون ہوگا؟ اس کی پاک دامنی کی کوئی گواہیاں قرآن میں ہوں. وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے چیزیں بنایا کرتی تھی. اور آگے آ جائیے، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ خاتون نے فرماتی ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہتے تھے، ساتھی لوگوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، مقتولوں کو اور زخمیوں کو مدینہ طیبہ پہنچاتے تھے، یعنی ڈیڈ باڈیز کو بھی، اور یعنی نرسنگ. تو نرسنگ تو نبی علیہ السلام کی زندگی سے ثابت ہے، بی بی فاطمہ نے کی ہے، اور کس کی کیا مثال دیں. ایک اور خاتون صحابیہ ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے کہ میں نے خود 7 غزوات میں، 7 جنگوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گئی ہوں. میں اپنے اونٹ پہ پیچھے پیچھے ہوتی تھی، اور یہ سارے کام جو عورتوں کے تھے وہ میں کرتی تھی. ان کے لیے کھانا بنانا، کھانا پکانا، کھلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی اور ڈیڈ باڈیز کو لینا، اور اس طرح کے سارے کام کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کرتی تھی، لیکن حیا اور پاک دامنی کے اس کے ساتھ. اب ایگریکلچر پر آ جائیے. ایک صحابیہ ہیں ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام ان کے باغ میں تشریف لے گئے، ان کا باغ تھا، وہاں جا کے آپ نے کھایا پیا بھی، اور وہاں جا کے ایک فضیلت بتائی، جو مسلمان، یہاں مرد کا نام نہیں لیا، عورت کا نام نہیں لیا، خاص کر کے جو مسلمان عورت کے باغ میں ہیں، جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس میں سے جو کوئی انسان چوپایا، انسان یا جانور کھائے یا پیے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو ثواب ملتا ہے. تو ایگریکلچر کا معاملہ بھی آ گیا. جانور چرانے کا حضرت شعیب علیہ السلام کا بتایا، اس امت کا بھی سن لیجئے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو باندی تھی وہ جانور چراتی تھی، صحابیہ تھی. اسی طرح تجارت، ایک خاتون تھی اسماء بنت مخرمہ، اسماء بنت مخرمہ، ان کے بیٹے تھے عیاش بن عبداللہ. اسماء بنت مخرمہ مدینہ طیبہ میں رہتی تھی، اور ان کے بیٹے اور حضرت عمر کا زمانہ ہے، دور فاروقی ہے، اور ان کے بیٹے عیاش بن عبداللہ یہ یمن میں رہتے تھے. وہ یمن سے ان کے لیے خوشبو بھیجتے، اور یہ مدینہ طیبہ میں سیل کیا کرتی تھی. تو تجارت بھی آ گئی. امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں، اور نبی علیہ السلام سے جو شادی کی وجہ بنی وہ تجارت سے تو کام شروع ہوا تھا. تجارت ہی تو بنیاد بنی. وہ کیا تھا؟ مزاربت، پیسہ امی کا اور تجارت نبی علیہ السلام کی. یہ مزاربت آج ہمارے زمانے میں ختم ہو گئی ہے، بد اعتمادی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، ورنہ انگریز کے آنے سے پہلے مزاربت بہت تھی. آج بھی اگر کوئی خدا کا بندہ صحیح طریقے سے مزاربت کرے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال تو امی خدیجہ بھی تجارت کرتی تھی. تو تجارت بھی عورتیں کرتی ہیں. اسی طرح بعض شعبے ایسے ہیں جن میں عورت کی نفی نہیں، عورت کا لانا ضروری ہے. بہت ساری جگہ ایسی ہیں.
جہاں عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں جی پہلے جو 20 منٹ بیان کیا ہے اب تو یو ٹرن لے لیا آپ نے، نہیں، وہ رخ اپنی جگہ ہے، یہ رخ اپنی جگہ ہے، اور جس چیز کی شریعت نے گنجائش دی ہے۔ آج ہم یہی کرتے ہیں نا، کسی بھی بات کو ایک رخ لے کے اپنی مرضی کا مطلب پہنا دیتے ہیں، پوری بات سمجھتے نہیں۔ ٹیچنگ میں عورت بہترین ہے۔ امی عائشہ ٹیچر تھیں، پڑھاتی تھیں، صحابہ پردے میں آ کے پڑھتے تھے، مکمل پردے میں بڑے بڑے صحابہ آ کے ان سے سیکھتے تھے۔ تمام امہات المومنین یہ ٹیچنگ کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل لائن میں جائیں، گائنی کا شعبہ لے لیں، اور میڈیکل کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جہاں لیڈی ڈاکٹر کا ہونا انتہائی ضروری۔ دیکھیں ہماری عورت کا جسم کسی غیر مرد کے سامنے کھلے اس سے بہت بہتر ہے کہ کسی عورت کے سامنے کھلے، تو یہاں ضرورت ہے۔ یہ شجر ممنوعہ نہیں ہے، لیکن وہاں کا ماحول پھر پاکیزہ ہو، وہ جو باقی ضروریات ہیں اس کے مطابق ہو۔ بی بی عائشہ فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ فقہائے احناف نے باقاعدہ لکھا ہے کہ عورت حدود اور قصاص کے علاوہ باقی تمام معاملات میں ایک قاضی یعنی جج بن سکتی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ عورت باقاعدہ جانور بھی ذبح کر سکتی ہے، شوہر کو تو کر دیتی ہے، جانوروں کو بھی کر سکتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب امت میں ساری ضروریات بیت المال سے پوری ہوتی تھیں، عوام کی خدمت کی، ویلفیئر کی، اور ہر شخص کو اس کے شایان شان معاوضہ ملا کرتا تھا۔ اب وہ بدل گیا، اب یہ دین کا کام، اس طرح کے کام حکومتوں نے چھوڑ دیے، لوگوں نے اپنا لیے، علماء نے اپنا لیے، تو اب ان چیزوں کی باقاعدہ جاب کی اجرت لی جاتی ہے، تنخواہ لی جاتی ہے۔ تو جس طرح مرد کے لیے اجازت ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اجازت ہے، تنخواہ لے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی کہ مجھے کچھ فن آتا ہے اور میں اس سے پھر وہ کام کرتی ہوں، پیسے کماتی ہوں، اپنا بھی گزارا کرتی ہوں، میرے شوہر یہ دین پڑھنے پڑھانے میں ذرا رہتے ہیں، یہ اتنا کام نہیں کر پاتے، اور میرے بچوں کے خرچے وہ نہیں اٹھا پاتے، تو میں جو کماتی ہوں اپنے شوہر پہ، اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ لگاتی ہوں، اس کی وجہ سے مزید اخراجات جہاد میں دینا، ادھر دینا، وہ میرے لیے ممکن نہیں رہتا، تو کیا اس پہ مجھے ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا تیرا شوہر تو اتنا نکھٹو ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اس پہ ثواب ملے گا، خرچ کرنے کا بھی اور صدقے کا بھی، تو اپنے شوہر پہ، بچوں پہ خرچ کر لو۔ لیکن اس سے کوئی نکھٹو شوہر اگر فائدہ لے تو وہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک بہت اہم دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ آج کل جس طرح کتنے نشئی قسم کے اور ظالم قسم کے ہوتے ہیں، گھر بیٹھے رہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں کما کے لاؤ، یہ تو مرد کے نام پہ دھبا ہے، بے غیرتی کے یہ انتہا ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن مرد کے لیے بہترین جو کام ہے نا کرنے کے، تیراکی ہے، ہارس رائڈنگ ہے، اور تیر اندازی ہے، اور عورت کے لیے کہا کہ دستکاری، یہ جو ہوم اکنامکس کے جتنے سارے شعبے ہیں، یہ ڈرافٹنگ ہے، ڈیزائننگ ہے، اور بہت ساری چیزیں جو عورت کر سکتی ہے۔ اب عورت کیسے کام کرے؟ ایسے کام کرے کہ جس میں پردے کی رعایت بھی ہو اور پاکیزگی اور خاندان کا نام اور ہر چیز باقی رہے، اس انداز سے کام کر سکتی ہے۔ اب وقت زیادہ ہو گیا کیونکہ میں معاملہ سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ نماز ہم ٹائم پہ کھڑی کریں گے، اذان بھی مختصر، خطبہ بھی مختصر۔ جس عورت کو مجبوری ہے، وہ اپنی فائنینشیل، اس کا خاوند یا باپ ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، تو وہ علماء سے پوچھ کے حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے تجارت بھی کر سکتی ہے، ملازمت بھی کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج کل ہمارے ماحول میں خواتین کی ملازمت اور تجارت یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس ضرورت کو کہاں اور کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، شریعت اس میں کیا رہنمائی دیتی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی چند باتیں ہوں گی. کوئی بھی معاملہ ہو تو الحمدللہ ہمیں شریعت سے اس کی رہنمائی ملتی ہے. ہمارے اپنے آفس میں اگر کوئی عورت کام کر رہی ہے یا ہم ایسی جگہ جاب کرتے ہیں جہاں عورتیں کام کرتی ہیں یا عورت تجارت کر رہی ہے، تو ان تمام صورتوں میں شریعت کی رہنمائی موجود ہے. ہم لوگ ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ اگر مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہنا ہے حرام ہے، اپنی طرف سے طے کر کے پھر پوچھنے بھی نہیں جاتے. پوچھنے کیوں نہیں جاتے کہ اندر سے دل کے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اپنی منمانی کرنی، ہمیں اپنے ظاہری فوائد ہی اتنے مقصود ہیں، اللہ کی ناراضگی کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی شریعت کا یہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اس میں رہنمائی دے دیجیے، شریعت کے حوالے سے بات بتائیں. تو ابھی جو بیان ہو رہا ہے یہ بعض مستورات کے شدید اصرار کے اوپر، ان کے میسج پہ میسج اور کہ جی یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں، تو ان کے حوالے سے یہ ہو رہا ہے. گزشتہ 2-3 دن پہلے میں اپنے گھر میں یہ بیان الحمدللہ تفصیل سے کر چکا ہوں. بدھ والے دن رات کو ہمارے ہاں الحمدللہ ایک ہفتے میں 2 مجالس ہوتی ہیں، ہر اتوار عصر سے مغرب، ہر اتوار عصر سے مغرب گھر میں ٹاؤن شپ میں امبالہ ہاؤس 31A1، اور ہر بدھ کو شام 7:30 سے 8:30. اتوار کو کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اچھا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو پھر جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے کہ ابھی ہر چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی مل جائے تاکہ انسان شریعت کے مطابق زندگی گزار کے کامیابی حاصل کر سکے. نہیں تو کم سے کم اتنا تو پتہ ہو کہ ہم کہاں غلط ہیں، اور پھر اللہ توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں بہتری کی. اب عورت کا پیسہ کمانا، ملازمت اور تجارت، اس میں مغربی نقطہ نظر کیا ہے اور مسلمانوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. تفصیل کسی نے جاننی ہو تو گزشتہ بدھ کا بیان 1 گھنٹے کا ہے، ابھی تو یہاں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مدد فرما دیجیے اور اس کو کم وقت میں پوری بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مغرب کا جو نظام ہے سرمایہ دارانہ، اس میں امیر اور غریب کی تقسیم یہ ہے کہ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر. میں خود ایک کاروباری ہوں تو ہمیں 2 طریقے کی، جب بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو 2 طریقے کے کسٹمر ملتے ہیں. یا تو ایلیٹ کلاس، کہ اس کے لیے پیسوں کی تنگی کوئی نہیں، جتنی مرضی مہنگی چیز ہو، یا پھر بالکل نیچے درمیان والا طبقہ پاکستان سے ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کا تحفہ ہے کہ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر. اس نظام میں مزدور کو صرف اتنا ہی دیتے ہیں کہ نہ وہ پورا جی سکے نہ مر سکے. صحیح جی اٹھا تو پھر ہماری بات نہیں مانے گا، اور مر گیا تو ہمیں خدمت کے لیے لوگ چاہیے. تو اتنا ہی مزدور کو ملتا ہے، نہ وہ زندگی بھر جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. شریعت کا نظام کچھ اور ہے. شریعت کے نظام میں ہر ایک کی رعایت رکھی گئی ہے. اب اگر ہم اپنے خاص ٹاپک پر آتے ہیں کہ عورت کے کام کے حوالے سے مغربی طرز عمل کیا ہے اور شریعت کا کیا ہے اور اس کے معاشرے کے اوپر نقصان اور فوائد کیا ہیں،
مغربی نقطہ نظر عورت کو گھر سے باہر نکالنے کا وہ کیا ہے؟ اس میں ایک بہت ساری باتیں. ایک بات تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں خود غرضی. کیا کہتے ہیں؟ خود غرضی. مغرب کا مرد اتنا خود غرض ہے کہ اپنی ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں لیتا. یہ خود غرضی ہے کہ وہ اپنی ماں کی، بیٹی کی، بہن کی، بیوی کی جو فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے اس کو اون نہیں کرتا. کہتے تمہارا معاملہ ہے، میرا نہیں. دو میاں بیوی جا رہے تھے ایک جگہ پہ، تو راستے میں ان کو سگریٹ کی ضرورت ہوئی کسی ایک کو دوسرے سے، تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، غالباً بیوی کو چاہیے تھا یا بیوی کے پاس تھا، خاوند کو چاہیے تھا. تو خاوند نے بیوی کو کہا، کین آئی بورو اے سگریٹ فرام یو؟ کیا میں آپ سے ایک سگریٹ ادھار لے سکتا ہوں؟ ابھی بعد میں واپس دے دوں گا. سفر پہ جانا ہے، ٹکٹ لینا ہے، دونوں ہنی مون پہ یا اپنے کسی بھی کام پہ جا رہے ہیں، تو اپنا بل وہ پے کرے، اپنا بل یہ پے کرے. ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اب 18 سال کی ہو گئی اولاد، اب جاؤ اپنا کام کرو، ہم تمہارا فائنینشیل بوجھ نہیں لیں گے. یہ مغرب کا ایک نظریہ، ایک سلسلہ ہے، وہاں عام ہے. اس کی بنیاد خود غرضی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں ابھی بھی، گو کہ ہم دین سے خاصے دور ہوتے چلے گئے، لیکن الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ہاں ایسی مثالیں ہیں کہ مرد کا یہ دل کرتا ہے کہ میری بیٹی گھر میں رہے، میں اس کو لا کے دوں. میری بوڑھی ماں گھر پر ہے، اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں، اور اپنی بہن کا اور اپنے گھر کا معاملہ میں خود دیکھوں جہاں تک میرے لیے ممکن ہو. الحمدللہ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ ہماری اقدار ہیں. شریعت نے مرد کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالی فائنینشیل رسپانسبلٹیز کی، عورت کے اوپر نہیں ہے. فرمایا کہ اگر بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری، ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری کہ اس کی ضروریات کو پورا کرے. اور اس پورا کرنے کے اوپر اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں. تو شریعت نے تو یہ نظام دیا. مغرب کا نظام خود غرضی پر ہے، شریعت کا نظام خیر خواہی پر ہے. ایک اور وجہ بھی ہے عورت کو بزنس میں یا باہر لانے کی، جاب میں مغرب کی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے لذت کا حصول، شہوات کو آسان بنانا. عورت جب تک گھر میں چار دیواری میں رہے گی تو مردوں کی ہوسناک نگاہیں اس تک پڑنا مشکل، ان کے ہاتھ ان کے جسموں تک پہنچنا مشکل. جب وہ باہر نکلے گی تو پھر یہ کام، ایک اسٹیپ تو گھر سے نکالنے والا پہلے ہی وقت آسان ہو گیا، اگلے مراحل پھر ساتھ ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، کافی جگہ ہو جاتے ہیں. اور یہ چیزیں عام ہیں، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں. یہ جو مغرب کہتا ہے نا عورت کو آزادی دو، عورت کو آزادی دو، اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ گھر میں بند عورت تک آزادی سے نہیں پہنچ سکتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت کی آزادی کے نام پر عورت کو اس کے گھر سے نکالو تاکہ میں اس کے جسم تک آسانی سے اپروچ کر سکوں، آزادی کے ساتھ پہنچ سکوں. انڈر لائن یہ ہے، مرد یہ چاہتا ہے میں جہاں جاؤں ایک کوئی عورت، خوبصورت نوجوان لڑکی مجھے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرے. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی لذات، شہوات، یہ چیزیں. تو مغرب نے ان دو چیزوں کی وجہ سے، بالخصوص اور بھی ہیں، خود غرضی اور لذات، شہوات، ان دو بنیادی چیزوں کی وجہ سے عورت کو گھر سے باہر نکالا. الحمدللہ اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے، یہ پاک دامنی کا درس دینے والا مزاج ہے. تاہم اب نکال دیا، ہمارے یہاں بھی نکل رہی ہیں عورتیں، بہت نکل رہی ہیں. اب اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کوئی جاب کرتا ہوگا، کوئی بزنس کرتا ہوگا، اور دنیا میں سفر کرنے والے آپ لوگ ہیں. یہاں کوئی، میں کسی گاؤں میں تو نہیں بیٹھا ہوا، لاہور کے ایک بہترین علاقے شاہ جمال میں ایک ایسی جگہ جو ایک پورا بزنس ہب ہے، اور سارا یہاں پہ اچھا پڑھا لکھا عملہ یعنی کہ طبقہ رہتا ہے. تو ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں. اگر میں کہیں کوئی بات غلط کہوں تو میری درخواست ہے کہ دوران بیان آپ مجھے اشارہ ضرور کر دیں کہ بھئی یہ آپ کی بات حقیقت سے مختلف ہے، یا بیان کے بعد بتا دیں.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جب ملازمت پہ آتی ہے، تجارت پر آتی ہے، بزنس کرتی ہے، تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ فائدے پہ پہلے غور کر لیں۔ عورتوں کے گھر سے باہر نکل کر کھانے کمانے کے فوائد میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بعض گھروں کے فائنینشیل پرابلمز حل ہوئے ہیں، پورے معاشرے کے نہیں۔ اگر 100 عورتیں نکلی ہیں نا تو 100 نہیں، بعض گھروں میں جو فائنینشیل ایشوز تھے وہ کسی درجے میں کور ہوئے ہیں، یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض گھروں میں جہاں پہ شوہر ایک ظالم ولن کی صورت میں موجود ہوتا ہے اور سسرال ایک پورا ٹینشن کا ماحول دیے رکھتا ہے، عورت پریشان ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، دباؤ میں ہوتی ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو فیل کرتی ہے کہ کچھ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، ذہنی طور پر بھی، فائنینشلی بھی، جیسے بھی۔ تو بعض جگہ یہ بھی فائدہ ہے، تو جو فائدہ ہے اس کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اسی طرح کے چند اور فوائد اور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی فوائد ہوں گے اگر آپ اس کو جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں ان سے کمپیریزن کریں گے تو وہ تمام فوائد تھوڑے ہی رہیں گے۔ آپ فوائد کی ایک لسٹ بنا لیجئے اور نقصانات کی بھی بنا لیجئے، نقصانات کیا آ رہے ہیں اس پہ بھی غور کر لیجئے۔ انسان کے لیے خاندانی نظام کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان کا خاندان اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کو سپورٹ دیتا ہے، مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ بھئی آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہو؟ میں فلاں ہوں۔ کوئی پرابلم آتی ہے تو خاندان والے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ خاندانی نظام قائم ہوتا ہے نکاح کے رشتے سے۔ نکاح ہوتا ہے، نئے رشتہ دار آتے ہیں، نیا خاندان وجود میں آتا ہے، اور ایک نظام اور مضبوط ہوتا ہے، تعلقات اور بڑھتے ہیں۔ اور مغرب میں خاندانی نظام ختم ہو چکا۔ خاندانی نظام کی بنیاد نکاح ہے۔ نکاح کو باقی رکھنا، اس میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر مرد اور عورت کی جو اللہ تعالیٰ نے ساخت بنائی ہے، دونوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کافر ہے یا مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ساخت کے مطابق دونوں کو ڈیوٹیاں الگ الگ اسائن کی۔ مرد کو کہا گھر کے باہر کی ذمہ داری تمہاری ہے، عورت کو کہا گھر کے اندر کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ مرد کو کہا پیسہ تم نے کما کے لانا ہے، لا کے گھر میں خرچ کرنا ہے۔ بیوی کو کہا تم نے گھر میں رہ کے گھر کے سارے کام کرنے ہیں، نئی نسل کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ تو ایک تقسیم کار ہے، کاموں کی تقسیم ہے، جیڈیز الگ الگ ہیں، مرد کی جیڈیز الگ ہیں اور عورت کی الگ ہیں، دونوں کو نبھانی ہے۔ اب یہ جو فطرت نے جاب ڈسکرپشن اسائن کر دی دونوں کو، یہ ایک ضرورت بھی ہے فطری طور پر۔ بعض مرتبہ میاں بیوی کے اندر وہ محبت، وہ اپنائیت، وہ تعلق نہیں ہوتا کہ زندگی میں مزہ آ رہا ہو، لیکن یہ ایک معاشرتی ضرورت دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ یہ معاشرتی ضرورت دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، یعنی خاندان جوڑے رہتے ہیں، نسلیں بچی رہتی ہیں۔ ضرورت کیا؟ خاوند کو پتہ ہے کہ میرے گھر کے کام، میرے بچوں کی تربیت، یہ ساری چیزیں میں تو نہیں کر سکتا، یہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ بیوی کو پتہ ہے کہ باہر سے پیسہ کما کے لانا میرے لیے مشکل ہے، یہ وہ والی ساری ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے، تو چلو جوڑ کی ایک وجہ یہ بھی صحیح، اور یہ بہت بڑی وجہ اور حقیقت ہے، یہ جس خاندان بچا رہتا ہے۔ لیکن کس کا؟ جو مرد اون کر رہا ہے نا کہ میں نے بیوی کی ذمہ داری فائنینشیل بچوں کی میرے اوپر ہے، اور مغربی معاشرے میں یہ تصور نہیں ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں جب ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اون نہیں کی گئیں اور یہ والی جو ایک باؤنڈنگ تھی، ایک جوڑ تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، تو وہاں کروڑوں کی تعداد میں طلاق صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہاں کروڑوں کی تعداد میں گھر اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ عورت کو ابھی فائنینشیل آزادی مل جائے کتنے ہی گھروں میں، تو ابھی وہ شوہر کو چھوڑ کے چلی جائے، نسل تباہ ہو گئی، اولاد تباہ ہو گئی۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، اگر اس میں کہیں غلط میں ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کہ ایک دوسرے کی ضرورت پر صبر کر لیتے ہیں کہ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، زندگی چلتی رہے، یہ بہت ہوتا ہے۔ نکاح کا ایک بہت اہم ترین مقصد قرآن پاک میں جو بیان ہوا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ہے۔
کہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون ملے۔ غور کیجیے گا، جب مرد الگ جاب یا بزنس کرتا ہو، عورت الگ جگہ جا کے جاب اور بزنس کرتی ہو، تو اس گھر کا سکون خراب ہونے کے کئی چانسز ہیں۔ مثال کے طور پر خاوند کو شک ہو سکتا ہے، شیطان بھی تو پیچھے ہے نا، توڑ پیدا کرنے والا، کہ یہ باہر جاتی ہے تو پتہ نہیں اس کا کسی سے تعلق نہ ہو، کوئی اس کو دیکھتا نہ ہو۔ اب شکوک و شبہات کے بیچ جنم لے سکتے ہیں، یہ بڑھ بھی سکتے ہیں، تو سکون اس وجہ سے بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور دیکھ لیجئے، ہر جگہ ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا کیا، ہمارے ماحول میں شوہر سارا دن گھر کے باہر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہوا رات کو تھکا آ رہا، جب گھر آتا ہے تو بیوی مسکرا کے استقبال کر رہی ہوتی ہے، اس کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اب ایک گھر ایسا ہے کہ مرد بھی کمانے باہر گیا ہوا ہے، عورت بھی کمانے باہر گئی ہوئی ہے، رات کو دونوں ہی تھکے ہوئے آئیں گے، آپس میں محبت کی بات کیسے کریں گے؟ خاوند اپنے پاس بلائے گا تو وہ اس کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کر سکے گی، نتیجتاً سکون ختم۔ بوتھ سائڈ، دونوں کو، عورت کو بھی مرد کو بھی، دونوں کو پریشانی، اور وہ جب چیزیں بڑھیں گی اس کا اثرات پھر نسلوں پر آئیں گے، تو ایک یہ نقصان ہے۔ تیسری بات، بہت ساری خواتین، ان کو کوئی فائنینشیلی پرابلم نہیں ہوتی، شوقیہ کام شروع کر دیتی ہیں، کوئی بھی پیسہ کمانا شروع کر دیتی ہیں، بالآخر وہ شوق ان کی مجبوری بن جاتا ہے، اور مرد حضرات پیچھے ہٹ کے سارا بوجھ ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسے بھی ہوتا ہے، جب وہ فریضہ بن جاتا ہے نا، ڈیوٹی بن جاتی ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ دیکھیں بھئی، گھر کا پیسہ مرد کمائے یا عورت کمائے، بچہ تو عورت نہیں جننا ہے نا، اس کو تو نہیں سوئچ کر سکتے کہ آج کے بعد ماں جو ہے وہ خاوند بنے گا۔ پھر عورت کے ساتھ جو ماہانہ ایک سلسلہ ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ رہنا ہے، کہ مرد کے ساتھ تو نہیں شفٹ کر سکتے ہم کہ لیجیے آج ضرورت زیادہ ہے تو اس کے اندر کوئی تخلیق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، امپاسبل۔ اب عورت نے اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی، جتنا مرضی باہر چلی جائے، سارا دن وہ جاب کرے، بزنس کرے، بالآخر گھر کی ذمہ داریوں میں کچھ نہ کچھ تو اس کا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے۔ تو باہر کی ذمہ داریاں بھی لی، گھر کی ذمہ داریاں بھی لی، بچوں کی ذمہ داریاں بھی لی، اور یہ اپنی ماہانہ www.darsequran.com